ہندوستان اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہے، بڑے بہتر طور پہ کام کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک سے زیادہ محاذوں کے اوپر کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں سر ریزروز کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے ریزروز کم از کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بارے میں بات کیا جاتا ہے۔ آپ کی ایکسپورٹس تو زیرو ہیں، ملک کے اندر ٹیکسز جو امیر آدمی ہیں وہ پے نہیں کر رہے۔ تو انڈیا میں بھی ایسا سینیریو ڈیولپ ہوا تھا آئی بلیو 98 97 98 کے درمیان، مگر انڈیا نے پھر پوری کی پوری توجہ اپنے آئی ٹی سیکٹر پہ دی اور اپنی ایکسپورٹس کے اوپر دی۔ تو پاکستان میں پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے سرکل کے باہر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یعنی ملک کی ایکسپورٹس نیکسٹ ٹو زیرو پہنچ گئی ہیں، ریزروز ہمارے لوئسٹ لیول کے اوپر چلے گئے ہیں، اور اب پنجاب کی اسمبلی پھر اس میں تحریک عدم اعتماد جمع کر دی گئی ہے، اور آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز کا عالم یہ ہے کہ گورنر نے اجلاس بلایا ہے، جو آپ کے اسپیکر ہیں انہوں نے کہا یہ غیر قانونی ہے۔ کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے آپ؟ میں نے آپ نے اپنے اس انٹرو میں دوبارہ 4 سوال کر دیے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں، پچھلی دفعہ جب آپ سے پروگرام ہو رہا تھا تو آپ نے ہندوستان کے آئی ٹی کے افراد کی میجورٹی کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو اس کے بعد میں نے فوری طور پہ تحقیق شروع کر دی۔ ایک بات یہ ذہن نشی رکھیے کہ ہندوستان آئی ٹی کی ہم سے پہلے سے اس سے برتری حاصل ہے، اور اس نے بہت پہلے اپنے اس آئی ٹی سیکٹر پہ توجہ دے کے اس کو بہت بوم پہ پہنچایا ہے۔ دوسرا یہ کہ آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو پاکستان اپنی آبادی کے تناسب سے بہترین قسم کے لوگ پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کی پروڈکٹ جو چل بھی رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر موسٹلی آئی ٹی کا کام اس وقت بہت عروج پہ چل رہا ہے اپنے اس آبادی کے لحاظ سے۔ اپنے جو اس کے ماہرین آئی ٹی کے وہ اس وقت دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر وہ اس وقت کمپٹیشن میں مصروف ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ دیکھیے کہ پاکستان کی آبادی ہندوستان 6 گنا بڑا ہے پاکستان سے۔ اگر اس تناسب سے اگر آئی ٹی ماہرین کی تعداد دیکھیں تو پاکستان ویل اسٹینڈ مطلب ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ میری اپنی تحقیق جو میں نے ابھی ایک ہفتے کے اندر کی، میں نے اس کو پوری طور پہ پورے غور سے پھر میں نے کچھ جو آئی ٹی کے جو حضرات ماہرین ہیں بڑی بڑی کمپنیوں، ان سے بھی دو بڑی کمپنیوں سے میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں، دونوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنا کام ہے کہ ہم نیا کام پکڑ نہیں رہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرنے والے جو ابھی مل نہیں رہے کیونکہ سبھی مصروف ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کورونا آیا تو کورونا نے ایک نئی ریت پیدا کر دی کہ لوگوں کو گھروں میں کام بیٹھ کے کرنا شروع کر دیا تھا۔ بہت سے لوگ جو ہیں آن لائن گھروں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور گھروں کر بھی رہے ہیں۔ اب آئیے دوسری طرف جو آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے کہا کہ بھی ٹیکس کا معاملہ آپ نے پوچھا، آپ نے ٹیکس کا معاملہ، یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے تمام دنیا کے اندر، تمام ممالک کے اندر۔ ٹیکس کے جو محصولات ہوتے ہیں اسی پہ تو یعنی ملک چلتے ہیں، حکومتیں چلتی ہیں، حکومتی اخراجات تو ٹیکس کے محصولات سے پورے ہوتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ٹیکس سے بچنے کے طریقے تو ہر جگہ سوچے جاتے ہیں، لیکن جہاں نظام بہترین ہو جائے، مضبوط ہو جائے، جہاں اوپر سے لے کے نیچے تک کسی کی نہ سفارش ہو نہ رشوت ہو، تو وہاں تو چلتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بتانے کے اندر سوچا بھی نہیں جاتا، نہ سوچ سکتا آدمی، نہ کینیڈا میں آپ کو سوچا جا سکتا ہے، نہ وہ کر سکتا ہے مطلب ہے۔ لیکن پھر بھی آدمی لالچی ہے، انسان کو لالچ اس سے ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیسے کسی طرح سے بچ جائے۔ لیکن یہاں اپنے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کے مقابلے میں ہمیں جو سہولتیں ملتی ہیں اس لیے ہم بل بڑا کر کے ٹیکس جو دیتے بھی ہیں، اور جو ہم پہ ہوتا ہے اس سے ٹیکس کو چھپا نہیں سکتے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پاکستان میں یہ معاملہ بھی آیانی سے ڈیولپ ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سے 10 سے 15 سال پہلے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس سے کئی بار زیادہ آداب ہمیں موصول بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب ٹیکس اس لیے کم ہوگا کہ جب کاروبار نہیں رہے گا، جب پاکستان کی سیاسی ابتری معاشی بدحالی کا یہ حال ہوگا، جب کام ہی نہیں ہوگا تو ٹیکس کہاں سے لیا جائے گا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سابقہ حکومت نے بھی 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، نوکریاں تو نہ ملی، وہاں بھی بے روزگاری کا تناسب بڑھ گیا۔ اب جو جتنے بھی لوگ اس وقت جو ٹیکس دے رہے ہیں، جتنے سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہ میں ٹیکس کٹ کے چلا جاتا ہے، باقی جو لوگ ہیں جو جن کے کام اتنے نہیں چل رہے تو وہ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بجلی کے جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس میں بھی ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ 10 بجے کے بعد کوئی ریسٹورینٹ کھلے گا نہیں، کوئی ہوٹل نہیں کھلے گا، کوئی شادی ہال نہیں کھلے گا۔ اب وہ کاروبار وہاں بھی اسے سکویز کیا جا رہا ہے، سکڑ رہا ہے، شرنک ہو رہے ہیں ہمارے سارے کاروبار۔ بہت شکریہ سر جناب سمیع اللہ ملک صاحب نے تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بس اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک کی بات آپ سنتے چلے جائیں، ہمارے جیسے لوگ اگر سوال کرتے ہیں تو ان سوالوں کے جواب بھی سب کے پاس ہیں،
اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ایک عورت نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ پاکستان کی اس اسٹرگل میں. تو یہ قوم اب کس چیز کا گلہ کرتی ہے؟ آج بھی ہم اپنی اپنی پارٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں.